ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن مجید جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے، اور قرآن مجید ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ ہر لائن سے ہم کو قرآن مجید کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے قرآن مجید کی دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت ہی راہ عمل، اہم ترین راہ عمل عطا فرمایا ہے۔ یہ بتائے ہیں کہ انسان کا اصل دشمن کون ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کو اس کے دشمن کا پتہ نہ ہو تو اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں دشمن کا پتہ بتائے ہیں اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے دشمن ہونے کا تذکرہ فرمائے ہیں، اور فاتخذوہ عدوا کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دیے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن بناؤ، اس کو دوست نہ بناؤ، اس کو ہرگز دوست نہ بناؤ۔ اگر دشمن کو دوست سمجھیں گے، ظاہر بات ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنی دشمنی نکال لے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے معمولی بات پر، تو دشمن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، دشمن کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو حال ہے ہمارا دنیا کے دشمن کا۔ جب کہ دشمنی دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، کبھی دشمنی ایک دن کی ہوتی ہے، ایک مہینے کی ہوتی ہے، ایک سال کی ہوتی ہے۔ جب آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں دشمنی ختم ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، وہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم دشمن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا دشمن ہے، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو ہماری زندگی بھر ہمارا دشمن رہے گا، کبھی اس سے صلح ہو نہیں سکتی، اور قیامت تک وہ انسانوں کا دشمن ہے، وہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا۔ تو جو دشمن ازلی ہے، جو دشمن ابدی ہے، اور جو دشمن دائمی ہے، اور جو دشمن انسانوں کا کامل مکمل ہے، اور جو دشمن ہمیشہ دن رات انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور جو دشمن اللہ سے وعدہ لیا ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قرآن مجید کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس واقعے کا تذکرہ فرمائے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ مولا کریم میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور ان کو برے کام کا حکم دوں گا، اور تیرے بتائے ہوئے احکام کے خلاف کام کرنے کے واسطے میں ان کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ تو جو دشمن
ازلی ہے، اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہے، اور جس دشمن نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، انسانوں کو بہکانے کے واسطے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو دوستو ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ جو ازلی دشمن ہے اور ہمیشہ رہنے والا دشمن ہے، اس دشمن سے ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اور ہم کو اس سے کتنی دشمنی کرنا چاہیے، اور ہم کو کتنا اس سے بچنا چاہیے، کتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر اللہ نے نہ چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج شیطان کے بتائے ہوئے احکام پر چل رہے ہیں۔ آج شیطان طرح طرح سے انسانوں کے درمیان اپنے کرتوت کرتا جا رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، اور شیطان کے حربے جو انسان پر استعمال ہوتے ہیں، ان حربوں میں سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ڈالتا ہے۔ جب میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اور جو شیطان کا چیلا ان میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ڈالتا ہے، اور جب اس کی رپورٹ شیطان کے پاس پہنچتی ہے، سرغنا کے پاس میں، وہ خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے بازو بلا کے بٹھاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو شیطان وہ ہے جو شیطانی کام کرنے پر اور شیطان کے نقش قدم چلنے پر خوش ہوتا ہے، اور شیطان وہ ہے جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ دوستو ناظرین کرام، ہم کو اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جو دشمن ہمارا ازلی ہے اس سے دشمنی کی جائے، اللہ نے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر شیطان کی دشمنی کو پکڑنے کا اور اس کو دشمن سمجھنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ شیطان کی شیطانیت اور اس کے کرتوت اور اس کے دشمن ہونے کو بیان کرنا بھی چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان کی شیطانیت اور اس کی دشمنی اور اس کے عدو ہونے کا اور کھلا دشمن ہونے کا جو اللہ نے قرآن مجید میں کھلا اعلان کیا ہے، اس کو بھی کھلا اعلان کرنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہیے کہ دیکھو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ مانی جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اب ذرا آئیے شیطان کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں۔ شیطان کب بنا، اور شیطان کی کیا وہ خرابی اور کیا برائی ہے، کون سا برا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو مردود کر دیا گیا۔ آج جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس سے بچنے کے واسطے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ مولا آپ ہم کو پناہ دیجیے شیطان مردود کے مقابلے میں۔ تو یہ مردود کیسے بنا؟ آئیے اس کی تاریخ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمایا، پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام کی، تو اس وقت میں تفصیل بہت لمبی ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، اس تفصیل میں گئے بغیر عنوان کی مناسبت سے جو بات ہم کو یہاں بیان کرنے مقصود ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، اور جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فسجدو تو ان سبحوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کیا کیا؟ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا،
سجدہ کرنے کا انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اے شیطان مردود، تجھ کو کس چیز نے روک دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، جبکہ ہم نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، مگر کیا وجہ ہے، کس بنا پر تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ تو شیطان مردود کہتا ہے قال انا خیر من، کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس کی دلیل اس نے یہ بیان کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے جو آدم کو پیدا فرمائے ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے ہیں، اور مجھ کو آگ سے پیدا کیے ہیں۔ مولا کریم، مٹی سے آپ نے انسان کو پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو مٹی کا مقام نیچے کا ہے اور آگ کا مقام اونچا ہے، لہذا میں آگ والا ہوں تو میرا مقام اونچا ہوگا، میرا مقام اونچا ہوگا اور انسان کا مقام نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کو، اس کے غرور کو اور اس کے گھمنڈ کو اللہ نے جب دیکھا، اور جب اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور جب اس نے اللہ کی نافرمانی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اخرج، نکل جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تو برباد ہو گیا اور تو تباہ ہو گیا، تو مردود ہو گیا، کہ اب تجھ کو ہمارے دربار سے رد کر دیا جا رہا ہے، اب تجھے یہاں ہمارے دربار میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک تو نے بہت عبادت کیا ہوگا، اب تک تو نے نمازیں پڑھا ہوگا، اب تک تو نے اپنی جبین کو میرے سامنے جھکایا ہوگا، لیکن جب تو میرے حکم کی نافرمانی کیا اور تیرے اندر حسد آ گیا اور تیرے اندر غرور اور تکبر اور گھمنڈ آ گیا، تو ہم تجھ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کو جو ہے مردود کر دیا گیا۔ شیطان بننے سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، مگر جب اس کو مردود کر دیا گیا، دربار سے نکال دیا گیا، تو اب وہ شیطان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا تو چند چیزوں کا اس نے اللہ سے وعدہ لیا۔ ایک تو مخلوق کو بہکانے کا وعدہ لیا، اور صراط مستقیم میں بیٹھنے کا وعدہ لیا، اور وہ قیامت تک کی عمر کو اس نے اللہ سے مانگ لیا کہ اے اللہ مجھے عمر طویل کر دے، اور اللہ سے یہ بھی وعدہ لیا کہ میں انسان کے پاس سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں انسان کو بہکانے کے واسطے دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، گویا کہ حدود اربع، چاروں طرف سے میں انسان کی طرف آؤں گا اور ہر طرف سے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں۔ اللہ نے بھی فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، کہ اے شیطان تجھے اجازت ہے، مگر جو میرے مخلص بندے ہوں گے اور جو میری محبت اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھے ہوں گے، وہ لوگ تیرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ اسی لیے اللہ نے وعدہ لیا ہے انسانوں سے، حکم دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو تو میں تم کو بخش دوں گا، میں تم کو بخش دوں گا اور میں تم کو جنت نصیب کر دوں گا۔ جو شیطان کی بات مان کر چلے گا میرے مقابلے میں، تو پھر اس کو ہم شیطان کی طرح گویا کہ عذاب میں جو مبتلا کر دیں گے، اور وہ ہماری بنائی ہوئی جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ محترم ناظرین کرام، انسان کی پیدائش سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔
اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ شیطان اس لیے بنا کہ اس نے انا خیر منہ کا دعویٰ کیا، ہم چومن دیگر نیست، کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ میں بڑا ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا، اور میں اچھا ہوں اس بات کا جب اللہ سے جب اس نے دعویٰ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ غور کا مقام ہے کہ میں بڑا ہوں اس بات کا دعویٰ کرنا اور اس کا نعرہ لگانا یہ شیطانی کام ہے، گھمنڈ اور غرور کرنا یہ شیطانی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے، بہت ناگوار ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شیطانیت والے کام بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے درمیان حسد، کینہ، بغض، بڑاپن، گھمنڈ، غرور، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ جو شیطان آدم علیہ السلام سے جو اس نے اپنے دل کے اندر کینہ رکھا تھا اور اس نے حسد کیا، آدم علیہ السلام کے سے حسد کیا اس نے، اور آدم علیہ السلام کی جانب اس نے آگے بڑھا، اور جو ممنوعہ شجر اور ممنوعہ جھاڑ کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جو اللہ نے حکم فرمایا تھا، شیطان نے جا کر جھوٹے قسمیں کھایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا کہ میں آپ دونوں سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح سے اس نے بہکایا، اور اس کو اس بات کی کوشش تھی کہ یہ آدم کی وجہ سے، یہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے مردود کر دیا گیا ہے، تو یہ آدم علیہ السلام کی میں پیچھے پڑوں گا اور بنی آدم کے پیچھے پڑوں گا اور ہمیشہ ان کو بہکاتا رہوں گا۔ اس کے دل میں ایک حسد آ گیا، تو حسد کی آگ دنیا کے اندر وہ آج پھیلا رہا ہے۔ شیطان سے ہمارا جو عنوان آج کا ہے کہ دشمن سے دوستی کا انجام، یہ عنوان ہم اسی لیے منتخب کیے ہیں اور تفصیل بیان کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور جس چیز کی وجہ سے اس کو مردود بنا دیا گیا، وہی چیز آج دنیا کے اندر وہ پھیلا رہا ہے۔ کبر کی وجہ سے اس کو گویا کہ اللہ کے بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا، اور جب نکال دیا گیا تو اس کے دل میں حسد آ گیا کہ میں بھی مسلمانوں کو، انسانوں کو بہکاتا رہوں گا، چنانچہ وہ کام کر رہا ہے۔ آج اسی دشمن، اسی شیطان سے دوستی کر رہے ہیں، اسی کی بات پر چل رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو ایک جانب رکھی جاتی ہے اور شیطان کے نقش قدم پر گویا کہ چل رہے ہیں۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ارے وہی تو راستہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو۔ شیطان کا راستہ وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہو، نبی کے حکم کے خلاف ہو۔ اور انسان کے دو دشمن ہیں، ایک انسان کا نفس اور دوسرے یہ شیطان، یہ دونوں دشمن ہیں۔ ہمیشہ وہ حق بات کے خلاف چاہتے ہیں، منشاء حق اور منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ حسد کی آگ کو شیطان آج عالم کے اندر، مسلمانوں کے اندر خاص طور سے پھیلا رہا ہے۔ حسد کی آگ بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ناس، سورہ فلق کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس سے بچائیے، ان کے شر سے بچائیے۔ آج شیطان حسد میں ڈال دیا، ایک دوسرے کے دل میں حسد ڈال رہا ہے، ایک دوسرے کے دل میں کینہ ڈال رہا ہے، اور ایک دوسرے کو لڑا رہا ہے، ایک دوسرے کے دل میں ایک کو چھوٹا ایک کو بڑا بنا رہا ہے، اور
دلوں کے اندر اس بات کی گویا کہ وہ تلقین کر رہا ہے کہ تم بہت بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ اچھے ہیں اور تم اور جو ہے یہ برے ہیں۔ اس طریقے سے کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا بنا رہا ہے اور آپس میں لڑا رہا ہے، اختلاف ڈال رہا ہے۔ آج کتنے اختلاف ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہم دیکھتے جائیں۔ آج انتشار اور خلفشار کی لڑائی ہے گویا کہ ہر طرف، ہر جو ہے شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے اور میں بڑا ہوں۔ اور آج کل یہ مسلکی اختلافات، جماعت بندی کے اختلافات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، دوسرے غلط ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، وہ خراب ہے۔ ایک دوسرے کو خراب، ایک دوسرے کو برا، ایک دوسرے کی جو ہے طعن تشنیع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا نام بھی بگاڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے منع فرمایا ہے کسی کے القاب کو بگاڑنے اور کسی کے نام کو بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے، مگر آج ایک دوسرے کے خلاف نام لے کر یا ان کے تنظیم کا یا ان کی جماعت کا نام لے کر ان کو پکارا جاتا ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو زحمت دی جاتی ہے۔ آج ایسے معاشرے کے اندر بہت باتیں چل رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ اختلافات اور حسد اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، یہ بہت ہی ممنوع چیز ہے، یہ شیطانی وتیرہ ہے اور شیطانی شیوا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم سب اللہ پر ایمان لائے ہیں، کسی جماعت پر ایمان نہیں لائے۔ ہم نہ دیوبند پر ایمان لائے ہیں، نہ بریلی پر ایمان لائے ہیں، ہم تو اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان لائے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ آج دیوبند، بریلی یا کسی اور جماعت کی بنیاد پر امت کے درمیان شیرازہ بندی ہونے کے بجائے، بکھرنے کے بجائے سب اللہ کی اور رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہمارے رسول ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہماری قرآن مجید ایک ہے، اور ہم سب نماز ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں، نماز ہماری ایک ہے، اور اسی طریقے سے ہم سب مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اور سب کے لیے مدینہ ایک ہی ہے۔ اور کتنے سارے چیزیں ایسے ہیں جو سب مانتے ہیں۔ قرآن ہماری سب کی ایک ہے، ہر تنظیم کی قرآن ایک ہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کسی جماعت کی قرآن الگ ہے، کسی اور جماعت کی قرآن الگ ہے۔ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حج ایک ہے، اور رمضان کے روزے کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے سب رمضان کا مہینہ، اس کے روزے فرض ہے، 30 روزے فرض ہے۔ بہرحال بہت سارے چیزوں کے اندر اتحاد ہے، بہت سارے چیزوں میں اتفاق ہے، چند مسائل میں، وہ بھی جزوی اور فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ ان مسائل کو اور ان اختلافات کو لے کر ہم اگر آپس میں اس طرح سے حسد کرتے رہیں گے تو بہت برا ہوگا۔ بہرحال شیطان یہ آگ کو پھیلا رہا ہے، ایک دوسرے کے درمیان جو ہے جھگڑا ڈال رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ شیطانی چال کو ہم پہچانیں اور یہ نعرہ ہم کو لگانا چاہیے کہ سب اچھے ہیں، میں برا ہوں۔ ہر انسان یہ نعرہ لگائے کہ میں برا ہوں، سب اچھے ہیں۔ جب یہ نعرہ لگائیں گے، جب ہم یہ کریں گے، تو پھر اس وقت میں نہ تو کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی حسد ہوگا۔ غرض ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا تھا جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دشمن سے دوستی کرنا خراب بات ہے، دشمن کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔